شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے آج کا۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ اس کے اندر ہم ایک عالمی منظرنامہ پیش کریں گے۔ اس عالمی منظرنامے سے پاکستان کے حالات کا کیا تعلق ہے، ہم یہ آپ کو انسائٹس بتائیں گے، اور پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے گرد و پیش ایران میں کیا ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، یہ تمام ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بتائیں گے کہ فیصل صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ فیصل صاحب نے جو ایک کہا تھا کہ مارچ اور اپریل میں عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کے دیکھنے والے قائرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے عالمی تجزیے اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، بہت ہمیں اس میں ایک لائن ملتی ہے سوچنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، ٹائم نکالتے ہیں آپ ہمارے لیے، اور ناظرین تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت کامنٹس دیتے ہیں۔ مہربانی۔ فیصل صاحب، بڑا امپورٹنٹ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے باقی ملکوں کے اندر جو اپنی وہ عالمی ایک مووز چل رہے ہیں، اپنی پولیٹیکل مووز، ہم نے دیکھا فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمارے ریجن کے اندر ایک موو کی ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک مجرم کی حوالگی کے اوپر ٹرمپ بڑے پاکستان کی تعریفیں کر رہے تھے، اور پاکستان میں بھی بڑے اس کے چرچے ہوئے کہ جی ایک مجرم دیا، اور ٹرمپ تو بالکل ہمارے جو ہے نا وہ حمایت میں بول پڑے ہیں اور بڑے خوش ہیں پاکستان سے۔ لیکن یکدم پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ افغانستان سے جب بھی امریکہ کو کوئی کام ہوا ہے، امریکہ نے پاکستان سے مشاورت کی ہے، پاکستان کو اس میں انوالو کیا۔ لیکن ہم نے اب یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈائریکٹ زلمے خلیل زاد افغانستان چلے گئے ہیں، اور وہاں پر ان کی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے طالبان کے ساتھ۔ تو بیسیکلی یہ کیا ایک سیاسی چال چلی ہے جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ٹرمپ کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا، آپ کے قائرین کو بھی، کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ٹرمپ کی شخصیت جو نا انتہائی غیر متوقع طور پر جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، اور ٹرمپ کی ایک عادت ہے کہ وہ ڈیل کے ماسٹر ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں ہمیشہ، یا ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس میں آگے جا کے انہیں دو طرفہ ڈیل جو ہے چانس ملے۔ یا تو ایک ڈیل وہ ہو کہ جس میں پورا فائدہ لیں، اگر پورا فائدہ نہ ہو تو کہنے تھوڑا بہت فائدہ انہیں ملے، یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب 100% اچیومنٹ، یا 100% نہیں تو کم از کم 25 یا 40% اچیومنٹ۔ وہ جی لوز کرنے والے جو ہے نا وہ چال کبھی بھی نہیں چلتے، اور یہ جو غالباً ہوا ہے یہ بھی اسی طرف ہی ہے۔ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے ہمیں افغانستان کے اندر ہمیں اسلحہ چاہیے، اور جو دو چار جو معاملات ہیں وہ آپ ہمیں کر کے دیں۔ تو پاکستان نے، آپ کو بتایا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک مسئلہ شروع ہوا تھا، تو پاکستان نے ایک ایسی پکچر پینٹ کی موجودہ ڈھانچے نے کہ ہمیں ہر صورت کے اندر دہشت گردی اگر ٹرمپ ختم کرنا چاہتا ہے، اور دہشت گردی کو خاتمے کا جو خطرہ ہے کہ افغانستان سے، اور جو اس کے جو ویپنز ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی تحفظات رکھتا ہے تو ہمیں بھی بہت بڑے تحفظات ہیں، ہم تو آلریڈی جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم یس وی آر ریڈی، ہم آپ کی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے اپنے طور پہ جب پس پردہ پیغامات پہنچائے، گو کہ پاکستان سے ابھی کوئی بڑی شخصیت امریکہ کا دورہ تو نہیں کیا، لیکن وایا واشنگٹن کے اندر جو لابیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاکستان گورنمنٹ کے اپنے بھی ہوتے ہیں لابیسٹ، سفارت خانہ ہوتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ٹرمپ کے ساتھ ان کے معاملات ہو جائیں۔ اچھا، اس کو کرنے کے لیے کہ انہوں نے گڈ جیسچر بھی شو کیا، وہ انہوں نے بندہ پکڑ کے دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بندے کے لیے کہا گیا کہ جناب وہ ہم نے بڑا جیسچر اچھا کیا اور امریکہ بڑا خوش ہو گیا، اور آپ نے ہمارے ٹی وی پہ ہمارے حکمرانوں کے بیانات بھی سن لیے۔ لیکن ٹرمپ نے جو پیچھے سارے معاملات دیکھے، انہوں نے کہا کہ اگر جو ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانا ہے، یا ہم نے جو دوسرے تیسرے معاملات کرنے ہیں، تو پاکستان تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں اور جا کر ان کے، پاکستان اپنی خدمات پیش کر رہا ہے لیکن وہ لڑنے کی بات کر رہا ہے، فوری طور پر جنگ کے لیے آ رہا ہے کہ ہم جائیں اور جا کر فوری طور پر وہاں پر پیش قدمی کریں،
اور پیش قدمی کر کے مطلب ان سے اسلحہ بھی چھینے اور ایک دفعہ حملہ کرے دوبارہ. امریکہ نہ کرے تو پاکستان کرے, اور پاکستان نے بھی دیکھا اپنے ابھی گزشتہ 2-4 دن پہلی کی بات ہوائی حملے کر بھی دیے. تو ٹرمپ کے ساتھ جو ٹیم آئی ہے نا, وہ ایک پلان لے کر ہی آئی تھی کہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے ویسے ہی چینا جھپٹی کرنی ہے, ڈپلومیٹک وے میں اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے, اور ہم نے جنگ نہیں لڑنی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک اپنی فوج کو اور اپنی اکنامی کو مضبوط کیا جائے. تو پسے پڑتا جو بات چیت ہوئی, تو زلمے خلیلزاد کو آپ کو پتا ہے یہ لوگ بہت انڈرمائن کرتے رہے شروع سے. آپ کے ساتھ بھی میری بات ہوئی, ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ پڑے, میرے انٹرویوز بھی آپ کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی دوسروں کے ساتھ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے احسان اقبال اور دوسرے تیسرے, یہ یہ بے وقوف ہیں. ہاں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ ہر ایک کو انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. زلمے خلیلزاد کی بہرحال ایک اہمیت ہے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو قطر کا جو سارا جو افغانستان کی جو ٹریٹی ہوئی تھی, سارا جو معاہدہ سائن ہوا تھا, دوحہ معاہدہ, اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا زلمے خلیلزاد کا, عمران خان اور جنرل فیض حمید کا. تو یہ ظاہر ٹرمپ کو پتا ہے اتنا بڑا معاہدہ اس نے کرایا تھا, تو پیچھے جو بیک چل میں بات چیت چل رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان تو کچھ نہیں کر سکتا, پاکستان تو مزید ہو سکتا ہے اگر جنگ کی طرف ہم جائیں, افغانستان پہ اگر ہم فوری طور پر حملہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ قیدی ہیں جن کو ہم چھڑانا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے, یا ہو سکتا ہے انہیں مار بھی دیا جائے. تو زلمے خلیلزاد نے انیشیٹو لیا, اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ جو افغانستان سے آپ چاہتے ہیں وہ ہم کرنے کی میں کروا کے آپ کو دیتا ہوں, میرے تعلقات ہیں. تو اور پیچھے جو واشنگٹن میں جو افغانستان کی جو لابی ہے اس کے اندر اپنا حامد کرزئی وغیرہ اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی اپنا کیا. تو ظاہر ہے ٹرمپ نے دیکھا کہ بھائی مجھے تو اس کو تو اپنا افادی چاہیے, اسے اپنے وہ چاہیے, تو اس نے بولا ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جناب نکال کے لے گئے, اپنے قیدی بھی لے گئے اور سارے معاملات بھی درست کر لیے. اب یہ کام تو بنیادی طور پر پاکستان کو کرنا چاہیے تھا نا. اگر پاکستان یہ کام کرتا تو پاکستان تو یہ کام کر ہی نہیں رہا, پاکستان تو شروع سے مطلب طالبان کی وجہ سے, فیصل ٹی ٹی صاحب پی کی وجہ سے. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, دانستہ طور پہ پاکستان کو انہوں نے بیک فٹ پہ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل, اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا نا کہ پاکستان کے مطلب اصل میں دانستہ طور پہ اس لیے کیا انہوں نے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان چاہ رہا ہے جنگ کے لیے, جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ ہوسٹائل ایکشن جو ہے ایک لیا جائے افغانستان میں. تو اس وقت شاید ہو سکتا ہے امریکہ اس ہوسٹائل ایکشن پہ بھی راضی ہو جاتا ہے, لیکن امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت تنہا ہے, قوم تو ان کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے نا, آپ نے جو پہلے مشرف کے دور میں جو جنگ کی تھی اس وقت اس وقت کے آج کے اس میں بہت فرق ہے. آج جو ہے آپ کو پتا ہے کہ عوام کے درمیان اور ہمارے اداروں کے درمیان کتنی سخت نفرت ہے. جو کچھ ابھی حالیہ طور پہ بھی وہاں ہوا, آپ نے دیکھا کوئٹہ میں, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو جو بڑے پیمانے پر بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ جب کسی مارکے میں اترتی ہیں تو تمام ایف اینڈ بٹس کو دیکھتی ہیں. تو ان کو یہاں پہ نظر آ گیا سراؤنڈنگ میں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کوئی بیس نہیں ہے, وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ جا کر ایسا نہ ہو کہ ان کو سنبھالنا پڑے, بہتر ہے کہ ہم اپنا کام ویسے خود کر لیں. سر بڑا بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جس وقت ٹرمپ آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے جو اپنے پیش کیے تھے کہ اپنے نکات کہ میں یہ کام کروں گا, اس میں انہوں نے کہا تھا میں ایران سے بات کروں گا, یا ایران سے ہم مذاکرات کریں گے, یا ایران کے ساتھ جنگ کریں گے. تو یہ اچانک افغانستان کیوں ٹلٹ کر گیا ہے, یہ ایران سے بھی پہلے کیا اس خطے کے اندر کوئی نئی گیم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو میں آپ کو بات بتا دوں, ابھی ایران کے ساتھ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں, اور ایران نے کسی حد تک ٹرمپ کو یہ بتایا گیا ہے, جو ان کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں جو ہے کیپیبل ہو چکا ہے. تو اب مجھے لگتا کیپیبل ہے ہو جو چکا ہے سر؟ تھوڑا مطلب تفصیل یہ سے بتا دیں. مطلب وہ صلاحیت اس نے حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے روکنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اب ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے بڑے گڑبڑ ہیں. اگر وہ فوری طور پر اگر ایران کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں اچانک, تو ایسا نہ ہو کہ وہ اگر اس کے پاس اگر اس نے نیوکلیئر صلاحیت حاصل کر لی تو پھر جو پورے مشرق وسطی کے اندر جو ہے مطلب حالات خراب ہو جائیں گے. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ جو ٹرمپ کے جو الائے ہیں اس وقت مسلم ممالک میں, خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ جو ہیں, وہ بھی فوری طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پر فوری طور پر ابھی نہ جائیں. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, یہ خبر ہے میری طرف سے کہ اس وقت ٹرمپ کے اور ایران کے درمیان بڑے پیمانے پہ بات چیت چل رہی ہے. اچھا. اور وہ بات چیت جی ہاں, اگر یہ بات چیت ہو جاتی ہے تو میں آپ کو ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں کہ پھر آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ معاملہ بالکل ایران کے ساتھ سیٹ ہو جائے, اور جو تیل کے جو معاملات ہیں, تیل کی ساری جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ تیل کے معاملات کے اندر ایران, امریکہ اور ان کے جو ساتھ ایک دو
ہے ممالک، وہ ایک اپنا ایک بلاک ہو سکتا ہے بنا لیں گے، اور یہ جو دوسرے جو ہیں عرب جو اس وقت شہزادے ہیں یا جو بادشاہتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان کو پھر مسئلے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی. تو کچھ اچھا، معاملات چل رہے ہیں. مطلب آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو میں مزید ذرا تفصیل سے سننا چاہوں گا، بڑی اہم آپ کی بات ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک عرب ہولڈ ہے تیل کے اوپر، تیل کی پیداوار کے اوپر، مطلب آپ وہ جی سمجھ رہے ہیں بالکل بالکل. اس کا ایک نیا نیم البدل لے کر آ رہے ہیں ٹرمپ ایران کے جی ساتھ جی بات چیت جی میں؟ جی جی. جی ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہوگا. کیونکہ یہ بات تقریباً اسی پہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ مجھے پتا ہے، مطلب میں نے اپنے طور پہ وہاں سے معلومات بھی کی. تو مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ انتہائی اہم جو ہے معاملہ طے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر جو توانائی کے حوالے سے نا ایک نیا معاملہ، ایک نیا فیز سامنے آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں وہ فیز شاید ہو سکتا ہے یہی ہوگا. تو اس کی پھر ضرورت افغانستان سے کیا پڑی اس وقت انہیں پہلے بات کرنے کے لیے؟ نہیں، افغانستان کو تو اس لیے کیا نا انہوں نے کہ افغانستان کے اندر یہ آپ کو بتائیں کہ 2 قیدی موجود تھے. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو اپنا آپ کو پتا ہے کہ چابہار کا معاملہ ہے، ہندوستان چابہار کی طرف آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے شاید کچھ معاملات ایسے ہو جائے، ان کو بگرام ایئرپورٹ چاہیے. اگر بگرام ایئرپورٹ ان کو مل جاتا ہے چین کے حوالے سے، اگر پاکستان اگر ان کو لاجسٹک سپورٹ نہیں دیتا چین کے حوالے سے، تو افغانستان دے دے گا. دیکھیں نا. اصل بات تو ہے، ان کو بڑی تو اپنے بڑی آپ مفاد. نے اہم بات کی ہے کہ بیسیکلی وہ ہاں جو کنٹینمنٹ آف چائنا جس کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، اور آپ جی ہاں سمجھتے ہیں دیکھیے، کنٹینمنٹ آف بگرام چائنا کے ایئرپورٹ لیے کے ان کو حوالے، بگرام ایئرپورٹ چاہیے. بگرام ایئرپورٹ چاہیے. تو اب ہو سکتا ہے شاید، جہاں تک ابھی زلمے خلیلزاد جو ہے آپ کو پتا ہے غزہ بھی گئے ہوئے تھے، غزہ کے معاملہ. زلمے خلیلزاد جو ہے نا پسے پردہ 3 چینلز پہ کام کر رہے ہیں، بتا دوں. افغانستان کے چینل پہ بھی کام کر رہے ہیں، عمران خان کے چینل پہ بھی کام کر رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور وہ غزہ کے چینل پہ بھی کام کر رہے ہیں. بیک وقت وہ 3 جگہ کام کر رہے ہیں. اچھا، فیصل صاحب، ایک اس میں اور بھی بات ہے. دیکھیں افغانستان کے اور چائنا کے اس وقت آپس میں بہت اچھے تعلقات جا رہے ہیں. ادھر سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے افغانستان میں چائنا. تو وہ بیک وقت وہ اس چیز کو کیسے بیلنس کرے گا کہ وہ امریکہ کو بگرام ایئرپورٹ بھی دے دے گا اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے گا؟ یہ تھوڑا سا ذرا سمجھا دیں ہمیں. سر یہ اصل میں یہی تو ایک ٹپیکل کوشش ہے، بڑا ٹپیکل ہے ایشو، اور یہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ راضی ہوں گے. اب یہ ہے تو واقعی بڑی مشکل کھیر ہے، بہت ٹیڑھی کھیر ہے. لیکن کیا کس طریقے سے راضی کرتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ افغانستان جو ہے بڑی امداد کی وجہ سے، ڈالرز کا آپ کو ہوتا ہے، پیسے کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں پر دے دیں، اور ان کو چائنا کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے جو یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا. لیکن چائنا جو ہے نا اس تمام صورتحال سے بڑا پریشان ہے، کیونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ دودھ کا جلاوا جو ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر آج بھی پیتا ہے. تو چائنا کو جو اس وقت بڑی زبردست اس وقت ڈز لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہی کچھ پاکستان نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر پیسہ لگا دیں کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری گارنٹی ہے. تو چائنا نے اتنا بڑا پیسہ لگا دیا، یہاں پہ سی پیک بن گیا، اور اب سی پیک کا کیا حال ہے. تو اب چائنا کو اصل میں یہی خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بگرام ایئرپورٹ کے اوپر، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بگرام ایئرپورٹ اگر ہم لیں گے، تو وہ کہتے ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم اس یقین دہانی پہ دیں گے کہ یہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے بگرام ایئرپورٹ استعمال نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں یہ بات بھی بتا دوں کہ پیچھے ٹرمپ کی اور چین کی جو ہے جو قیادت ہے ان کے درمیان بھی بات چیت ہے. یہ بڑی ٹپیکل، میں بتا رہا ہوں، بڑی ٹرکی سی مطلب سچویشن ہے. سب نے ایک دوسرے کو الجھایا ہوا ہے، اور اچانک جو دیکھے گا، جس کا جو کئی دام لگے گا، وہ اپنے پھر اس کے کہتے ہیں کہ اپنی وہ چال چل جائے گا. تو یہ واقعی اس مطلب میں ہم کوئی شک. مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت دوست دوست بھی نظر نہیں آ رہے اور دوست دشمن بھی نظر نہیں آ رہے. آپس میں اس وقت ایک ایسی دنیا بڑی کمپلیکیٹڈ ڈپلومیسی چل رہی ہے. یہ ڈپلومیسی جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہے اس وقت. کئی جگہ آپ کو کچھ لوگ دوست نظر آ رہے ہیں، کئی جگہ وہ دشمن جو ہے، کسی جگہ ان کی سخت مخالفت چل رہی ہے، لیکن کسی جگہ وہ کہیں نہ کہیں کسی معاملے کے اوپر اکٹھے نظر آ رہے ہیں. تو بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے اس وقت. اچھا فیصل صاحب، ترکی میں ہم دیکھ رہے ہیں اردگان صاحب کے ساتھ کے خلاف کافی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو یہ انریسٹ کیوں پیش آیا ہے؟ کیونکہ 2028 کے جو الیکشنز ہونے ہیں، صدارتی انتخابات، اس کے جو امیدوار ہیں اس کا فائنل راؤنڈ بھی چل رہا ہے. تو یہ یکدم ایک دم سے اردگان پریزیڈنٹ اردگان کے خلاف یہ کیوں ہو گیا مظاہرے؟ اور اس کا آپ کیا مطلب مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور اس کے اوپر بات بھی تھی کہ ترکی نے جو سیریا کے اندر کردار ادا کیا ہے، تو وہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کو ترکی کو اس چیز کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیے اردگان کی تو دیکھیے جو مسئلہ جو ہے، جو بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، عجیب ہی ہے. آپ کو پتا ہے طیب اردگان آئیں گے تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب اردگان یہاں پر آئے تھے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب چھتری لے کے گھوم رہے تھے، اور ہم نے بھی خبریں چلائی تھی کہ ہم تو بس واہ 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 ہو گئی،
اردگان تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ادھر اردگان کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی. مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے اردگان کا کہ جو ابھی غزہ کے اوپر جو صورتحال ہوئی تھی اسی صورتحال کے اندر جو ترکی نے جو کردار ادا کیا، ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے جس طرح بشار الاسد کی حکومت گرائی، دیکھیے الوی تھے جو کچھ بھی تھے، بہرحال وہاں پہ ایک امن و سکون تھا، کم از کم مسلمانوں کے اندر وہاں پہ کشت و خون نہیں تھا. ایک وہ صورتحال نہیں تھی جو اس وقت خطرناک صورتحال ہے. یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ وہاں حال بے انتہا جو ہے کشت و خون ہے، اور بہت ساری خبریں ابھی بھی شام کی چھپائی جا رہی ہیں. تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اردگان نے پہلے مرتبہ یہ کام کیا کہ غزہ کے معاملے پہ وہ بالکل خاموش رہے. جب ساری دنیا سے اسرائیل پر دباؤ پڑ رہا تھا تو انہوں نے اپنے جہازوں کو بھیجا اسرائیل کو، بڑی فل انہوں نے سپلائی کی، اور سفارتی سطح پر بھی مدد جاری رکھی، سیاسی طور پر بھی مدد جاری رکھی. اور آپ کو پتا ہے کہ اردگان نے آگے 2 جو ہیں اڈے دے رکھے اسرائیل کو. تو یہ کہا گیا تھا جب غزہ پہ یہ بات ہو رہی تو کہا گیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے نیٹو میں ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کم از کم اسرائیل سے تو اڈے خالی کرائے نا. آپ اگر مسلمان حکومت ہے اور اتنی بڑی وہاں پہ بلڈ شیڈ ہوا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی اردگان نے کوئی کام نہیں کیا. اور اس کے بعد جب دوسری انہوں نے جب مہم شروع کی، یہ جو جس کا میں نے بتایا تھا آپ کو بہت پہلے کہ یہ غلطی میں کر رہے ہیں کہ جو پی کے کی لالچ کے اندر کہ مجھے وہاں سے کردش چل جائیں گے تو جگہ مل جائیں گی، اور انہوں نے اسرائیل کا یہاں ساتھ دیا. اگر یہاں پر شام میں اگر یہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ یقین کریں بشار الاسد کی حکومت کبھی نہیں گرتی. تو لہٰذا اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، وہ سمجھ چکے ہیں کہ اردگان در حقیقت ہے تو ایک مسلم رہنما، لیکن در حقیقت وہ یہودیوں کے سب سے بڑے سپورٹر اس خطے کے اندر ہے. تو لہٰذا اس وقت یہ کہ عوام ان کے خلاف نکل کے کھڑی ہو چکی ہے. تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ اردگان نہیں آتے، اردگان کے لیے بہتر ہی ہوگا. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اردگان ابھی پوزیشن ہے ان کی کہ اسی پوزیشن میں نکل کے اگر وہ چلے جائیں کہ امریکہ وغیرہ چلے جائیں، رشیا چلے جائیں، جیسے بشار الاسد چلے گئے تو بہتر ہے، ورنہ ان کا حال مجھے بہت خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. عجب معاملات ہیں یہ. فیصل صاحب، فلسطین میں پھر دوبارہ غزہ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور نہتے فلسطینیوں کو بڑے برے طریقے سے دوبارہ شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ مطلب مشرق وسطیٰ کی باقی صورتحال کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کو مختصر سا جواب دیں. دیکھیے افسوس کی بات ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کیا. اب ٹرمپ آئے تھے تو ہمیں بھی بڑی امید تھی، ہمیں بھی کہا گیا تھا کہ جنگ بند یہ ہوگی، تو ہم بھی خوش تھے، آپ بھی خوش تھے، اور بھی ساری دنیا خوش تھی، بڑے بڑے تجزیہ نگار، بڑے بڑے سفارتکار، کہ ٹرمپ نے کہا تھا میں جنگ بند کر دوں گا. بھائی جنگ بند کر دوں گا آگے کا بھی تو حصہ بتاتے تھے. کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ بات سننے والے نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ جنگ بند ہو جائے اور میں پرامن طریقے سے غزہ لے لوں. یعنی یہ اب پرامن طریقہ تو نہیں ہے سر. مطلب وہ پرامن طریقہ تھا نا جناب، پرامن. انہوں نے کہا نا غزہ خالی کر دیں، ہم آپ کو ادھر بٹھا دیتے ہیں، اردن بھیج دیتے ہیں، آپ کو مصر بھیج دیتے ہیں. یہی بات ہوئی تھی نا. تو انہوں نے کہا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ اب ہمیں عرب دنیا بھی خلاف ہو گئی، یورپ بھی خلاف ہو گیا، سارے خلاف ہو گئے، تو ٹھیک ہے اگر آپ پرامن طریقے سے نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے اسرائیل کو چھوٹ دے دی ہے کہ پھر غزہ کے اوپر قبضہ کر لے. تو یہ بنیادی طور پر ٹرمپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کے ساتھ اور تمام دنیا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک بلف کیا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جنگ بند کروا دیں گے، لیکن اندر سے خبر آ رہی ہے، پریس میں تو یہ نہیں آئی ہے، لیکن اندر جو قریبی ذرائع وہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بند کرانے کی بات کی تھی. وہ اس لیے بند کرانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ پرامن طریقے سے لے لیا جائے، کیونکہ غزہ کے لیے ہی لڑائی ہو رہی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں غزہ کے لیے. تو ہم نے کہا کہ بھائی جنگ بند کر دو، پرامن طریقے سے ہم لے لیتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم ان کو بنا کر دیں گے، کچھ حصہ ان کو بنا کر دے دیں گے. اگر وہ بنا بھی لیتے تو ان کو ایک حصہ بھی نہیں ملنا تھا. تو یہ معاملہ اصل میں یہ ہوا. تو اب انہوں نے وہاں سے آنکھیں بند کر لی اور اب وہاں پہ آپ دیکھیں ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن افسوس کی بات اس پہ یہ کہ ابھی بھی دوبارہ مسلم دنیا کا اس میں کردار بڑا خاموش. چلو ٹھیک ہے ٹرمپ نے بلف کیا، لیکن مسلم دنیا کو تو کم از کم چاہیے تھا کہ کم از کم ایک اجلاس بلاتے اور کم از کم زور دیا جاتا اسرائیل کے ساتھ. جن لوگوں نے یو ای ہے تعلقات ہے، ترکی کا تو خیر ابھی میں نے آپ کو بتا دیا وہ تو بیکار ہی ہے، اور دوسرے علاوہ کئی ممالک ہیں جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم اس کا تعلقات ختم کرتے، یا کم از کم اپنی ایئر اسپیس اس کے لیے بند کر دیتے. وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف بیانات دے رہے ہیں. تو بیانات دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. فیصل صاحب، دوبارہ آؤں گا میں اس امپورٹنٹ بات کی طرف. آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مارچ اور اپریل میں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی نظر آ رہی ہے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس سے جب 2 دفعہ سوال کیا گیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. اگر وہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں یا ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں تو ان کو کھل کے کہہ دینا چاہیے. تو مطلب یہ کیا گیم چل رہی ہے، اور آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کیا مطلب
آپ देखिए, کیا کہیں इमरान گے؟ खान की रिहाई के बारे में मैंने मार्च और अप्रैल में कहा था, और अभी तक मैं मुतमईन हूँ। मेरा जो है अभी तक मैं समझता हूँ कि 50% उम्मीद है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपने सुना होगा ना कि वो अगर पीर खुद ज़ईफ हो तो फिर तावीज़ असर नहीं करता। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि यहाँ से जो पाकिस्तान की जो कौम है, जो पीटीआई, पाकिस्तान की कौम को तो खैर मैं कहते नहीं, कौम पता नहीं कहाँ से कोई भी है, लेकिन पीटीआई से जेल की जो बाहर क्यादत है वो कम से कम कुछ तो हिलजुल दिखाए ना। वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। अभी आप ये देख लिए कि वो अपोजिशन जो है, पहले आप सुना था वो कह रहे थे कि ईद के ऊपर हम, ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। अभी कल परसों मैंने सुना है वो आपके क्या नाम है, असद कैसर साहब फरमा रहे थे कि जनाब वो अपोजिशन ईद के बाद जो है अपोजिशन इत्तेहाद बनाएंगे। तो ये जो है ना मामला सारे का सारा अभी तक बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है ना, वो इसको अभी तक पीटीआई जो है मुत्तहिद नहीं कर सकी। तो मसला सारा ये है कि ये सारे के सारे असद कैसर, गंडापुर और बशीर, बैरिस्टर गौहर साहब और दूसरे तीसरे, इन सब की अलग अलग लाइनें, जिसकी वजह से जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, जो हकीकत में इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, उनको कोई लाइन अभी तक मिल नहीं रही। और यही वजह है कि यही एक चीज को मैं ये आपसे हकीकतन बता रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, इसी चीज को जो है वो कैश किया जा रहा है। तो बहरहाल, लेकिन अब ये तो इनकी वजह से है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा यहाँ से अगर थोड़ी सी अगर हिलजुल होती और अगर कोई यहाँ से बड़े पैमाने पे कुछ होता तो वो जरा फौरी तौर पर काम करते। लेकिन ये है कि वो खामोश हैं। लेकिन मैं बता दूं, खामोश इसलिए नहीं है, बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से भी कोशिश हो रही है किसी तरीके से कि अमेरिका को इस तरह मनाया जाए कि अगर वो इमरान खान से हट जाए। लेकिन अब एक चीज इनके पास थी अफगानिस्तान के हवाले से, तो वो तो मुझे लग रहा है कि वो मामला वो तो ज़ल्मे खलीलजाद कैश करके ले गए। तो अब पाकिस्तान के पास अब कौन सी ऐसी चीज है, वो हो जाती ईरान, जो मैंने आपको पहले कहा था। लेकिन ईरान के हवाले से भी मैंने बता दिया कि ईरान के हवाले से भी पसे पर्दा ट्रंप के साथ ईरान की और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत चल रही है। तो अब देखते हैं, इनको तो मुझे लगता है कि आखिर में जाके इमरान खान को छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो मसला फिर खराब ही होगा। लेकिन यह है कि इमरान खान के हवाले से मैं कहता हूं कि दबाव है इनके ऊपर, और इसीलिए फिलहाल वो खामोश है, वो बता नहीं रहे। लेकिन अभी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारी चीजें थी, ये इनकी हुकूमत की देखिए कोई वैल्यू नहीं है अभी जो हमारी मौजूदा हुकूमत। अभी जैसे आज मिसाल के मैं सुन रहा था स्टारलिंक का, अब आपको इसी हवाले से बताया तो इनका पता लगा। स्टारलिंक के हवाले से मैं सोच रहा था, वजीर आजम साहब कह रहे थे कि हमारी इजाजत से हमने स्टार, भाई आपको क्या पूछे स्टारलिंक आप वालों से, क्या मतलब एलोन मस्क वजीर आजम से, इन वजीर आजम से बोलेगा, इजाजत लेगा? वजीर आजम जो खुद कहता है कि मैं तो भिखारी हूँ। ठीक है जनाब। तो सवाल ही पैदा होता है कि आपकी कोई कहीं भी इस वक्त कोई से नहीं है, वो खामोश है। जब वो चाहेंगे फौरी तौर पर उनको करना होगा, वो ऑर्डर देंगे, कर लेंगे। अगर ये स्टार लिंक को अगर लाइसेंस का इजाजत नहीं दे तो आईएमएफ के वर्चुअल मुज़ाकरात भी आपके कामयाब नहीं होने, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन सर इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि स्टार लिंक को तो इजाजत दे रहे हैं, और एलन मस्क के एक्स को जो है ना, वो पाकिस्तान में बगैर वीपीएन के वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो भी कर यकीन लेंगे। ये कि हमारे वजीर आजम, हमारे सदर, हमारे वुजरा, हमारे सरकारी जितने भी लोग हैं, ये तमाम वीपीएन के साथ एक्स यूज करते हैं। उम्मीद जी हाँ। करते हैं कि उधर भी कुछ सूरत हाल हो जाएगी। साजिद साहब, प्रोग्राम के आखिर में यूरोप की महादाराई, अमेरिका की महादाराई, यूक्रेन, रशिया का महाज, प्यूटन क्या सोच रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आपस में एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, तो एक मुख्तसर सा इस प्रोग्राम के आखिर में इसके ऊपर अपनी देखिए, प्रतिक्रिया दे दें। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मामला भी इतनी जल्दी आसानी से नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, और आपको याद होगा कि मैंने आपके पहले भी कई प्रोग्रामों में आपके कायरीन गवाह इस बात के, मैंने कहा था कि ये जंग बंदी अगर होगी तो उस सूरत हाल के ऊपर होगी। एक चीज होगा, वो पॉइंट ये होगा, प्यूटन ये कहेंगे कि जो इलाके मेरे कब्जे में है वो मेरे पास ही रहेंगे। जी। पहली शर्त उनकी ये होती है। दूसरी शर्त उनकी ये होगी कि जो बाकी मानदा जो भी होता है यूक्रेन, उसको नेटो में नहीं जाने दिया जाएगा। ये दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो आकर कम से कम वो उन्होंने मान ली है। लेकिन अब दूसरी शर्त के ऊपर वो कह रहे हैं कि प्यूटन को तुम कुछ इलाके छोड़ दो। प्यूटन ने वो इलाके छोड़ने से इनकार कर दिया है। और अगर इस पे मैं समझता हूं कि अगर प्यूटन को जोर दिया जाएगा तो प्यूटन कभी भी नहीं मानेंगे, और नतीजा ये होगा कि ये जंग जो है ना फिर यूरोप और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त हो सकती है। तो बहरहाल अब ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कुछ लोगों से बात करें। कुछ यूरोप के लोगों से भी ये बात हो रही है कि जिस तरह अब यूक्रेन को कहा जाए, कि दबाव डाला जाए कि तुम जहां पर हो, जहां और जैसे की बुनियाद पर जंगबंदी को कबूल कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये हफ्ता इस हवाले से बहुत अहम है। इस हफ्ते के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि ये जंग ने बंद होना है या जंग ने मजीद चलना है। अगर ये जंग मजीद चली तो ये हम अब बराह रास्त जो है यूरोप और रूस के दरमियान होगी। रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आलमी मंजरनामा भी हमें समझाया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये भी हमें समझाया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट रिजवान शाह को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।